السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہنیدہ فیبرک کے اوپر بنے ہوئے ہینڈ میڈ عبایات دکھائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ زوم فیبرک کے اوپر بنے ہوئے عبایات دکھائے گئے ہیں، میکسی میں، اوپن میں۔ جو بھی عبایا آپ کو پسند ہو تو دیے گئے واٹس ایپ کے اوپر آپ نے رابطہ کرنا ہے، تو عبایا آپ کو 2 سے 3 دن کے اندر پورے پاکستان کے اندر ڈیلیور ہو جائے گا۔ واٹس ایپ ویڈیو کا اینڈ پہ دیا ہو گیا ہے، تو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اینڈ تک۔ انشاءاللہ آپ کو اچھے اچھے آرٹیکلز دیکھنے کو ملیں گے۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور ایک اچھا سا کمنٹ کر کے اپنی رائے سے میں ضرور آگاہ کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، عبایا کی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ہم نے حدیث اور قرآن آیات کے سلسلے میں چند حدیث آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اینڈ تک بھی ضلع میں دیکھنی ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ صدقات کا ثواب، زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا یعنی انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہوا اور نہ کچھ غم۔ ترجمہ کنز الایمان ایک اور آیت مبارکہ کا ترجمہ، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے ایسوں کو عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ ایک اور آیت مبارکہ کا ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب، ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں اور جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں ان پر کوئی ملامت نہیں، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں، فردوس کی میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس بارے میں چند حدیث مبارکہ۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ بخاری کی حدیث شریف ہے یہ۔ حضرت سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور صلح رحمی کیا کرو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک عرابی سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی فرمائیے جب میں وہ عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور فرض نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور رمضان شریف کے روزے رکھا کرو۔ یہ سن کر عرابی نے کہا، اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں اس پر زیادتی نہ کروں گا۔ پھر جب وہ عرابی لوٹا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو وہ اسے دیکھ لے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو تمیم میں سے ایک شخص نے اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزع عن الایوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک مالدار شخص ہوں اور میرے اہل خانہ کی تعداد بھی کثیر ہے، آپ ارشاد فرمائیے کہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسا سلوک کروں اور جو اپنا مال کس طرح خرچ کروں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالا کرو، بے شک زکوٰۃ ایک ایسی پاکیزگی ہے جو تمہیں پاک کر دے گی، اور اپنے عزیزوں کے ساتھ صلح رحمی کیا کرو اور مسکین اور پڑوسی اور سائل کے حق کو پہچانو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن ہمیں خطبہ دیتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس کو جھکا لیا تو ہم میں سے ہر شخص نے اپنا سر جھکا لیا اور رونے لگا، حالانکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف کیوں اٹھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایسی مسرت تھی جو ہمیں سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند تھی۔ پھر ارشاد فرمایا، جو شخص 5 نماز ادا کرے اور اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اسے کہا جاتا ہے کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم۔